اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ اس بزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ اس بزم و یقین سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ قابل ذی وقار و قابل ذی احترام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان اعظام اور دارالعلوم کے نوشگفتہ پھولوں، سب سے پہلے میری طرف سے اور تمام دارالعلوم کی طرف سے یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 1947 کو ہمارا پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا، اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کو آزاد فضا میں سانس لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی حکومت یا فرد اپنے جاہ و جلال اور مال و دولت کے باعث چاہے کہ لوگ اس کی غلامی کریں تو لوگوں اور قوموں کی بغاوت انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ جب تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ملک ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا تو 1750 میں نواب سراج الدولہ سے لے کر 1947 تک مسلسل قربانیوں اور مشکلات کا دور چلا۔ ان کے خلاف آوازیں اٹھی، خفیہ پلاننگ ہوئی، پرامن احتجاجات درج ہوئے، جنگ و جدل کا دور چلا۔ ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں میدان جنگ خون سے سرخ ہوئے، لاکھوں لوگوں کو تختہ دار پر چڑھایا گیا، ہزاروں علماء کرام کو آگ میں ڈال کر سزائے موت دی گئی۔ بالآخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے اور پورے ملک کے ہر گوشے میں آزادی کے ترانے گائے گئے۔ اور آج ہم ایک بار پھر اسی آزادی کی خوشیوں کو محسوس کرتے ہوئے 76واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ صدر علی وقار، قلم اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تاریخ کو جنم دیتے ہیں۔ قومیں جب حقوق کی میز پر آمنے سامنے بیٹھتی ہیں تو وہاں ووٹ نہیں لاشیں شمار کی جاتی ہے۔ جس قوم کی لاشیں اپنے حقوق کے حصول میں زیادہ ہوں گی وہی میر کاروان اور سالار سمجھی جائے گی۔ ہندوستان میں فرنگی سامراج کے خلاف جد و جہد آزادی میں پہل کی تو مسلمانوں نے، انگریزوں کے خلاف عسکری جنگ لڑی تو مسلمانوں نے، توپوں کے دہانوں پر باندھ کر اڑائے گئے تو مسلمان، انڈومان نیکوبار کے جزیرے اور مالٹا کی جیل کو آباد کیا تو انگریزوں کے باغی مسلمانوں نے، پھانسی کے تختے پر انقلاب زندہ باد کہا تو مسلمانوں نے۔ اور اس کی شہادت لینی ہے تمہیں تو انڈیا گیٹ پر درج کل 95,300 فریڈم فائٹرز کی لسٹ دیکھ لو، جس میں 61,395 نام صرف مسلمانوں کے ہیں۔ انگریزوں کے مورخین کے صفحات کھنگالیے، مسٹر تھامسن کی رپورٹ پڑھیے، اندازہ ہو جائے گا کہ ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ بے لوث قربانیاں صرف اور صرف مسلمانوں نے دی۔ لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مہر و وفا و لطف عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، مہر و وفا و لطف عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے۔ صدر علی وقار، ملک آزاد ہوا، انگریز تو جلے گئے، لیکن اپنے بعد اپنے ہزاروں حمایت کاروں اور اس دیش کے غداروں کو چھوڑ گئے، جنہوں نے کل تک انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے اور چند پیسوں اور عہدوں کے لیے ظالم انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، وہی بعد میں چل کر اس ملک کی پرامن فضا کے لیے زہر آلود وارث بن گئے۔ انگریزوں کے بعد یہی لوگ اندرونی خانہ اس ملک میں ہندو و مسلم کی آگ بھڑکاتے رہے، دنگے کرواتے رہے، مسلمانوں کو آتنکوادی بتا کر ہندو بھائیوں کو ڈراتے رہے۔ آج 60-70 سال کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ ملک پر انہیں کے پیروکاروں کی حکومت قائم ہے۔ ہزار کوششیں ہو رہی ہے کہ ملک کو پھر سے غلام بنایا جائے، ملک کی جمہوریت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور آئین کی کتاب میں تحریف و ترمیم کی جا رہی ہے، بے قصوروں کو سر عام مارا اور کاٹا جا رہا ہے، حق والوں کا حق چھینا جا رہا ہے۔ ملک میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے، عدالت کا مستحکم نظام اور مختلف دھاراؤں کے ہوتے ہوئے، بغیر کسی ججمنٹ کے صرف اور صرف مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور فیکٹریوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس آزاد دیش کو ہندو راشٹر بنا کر پھر ایک بار غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ ان کا یہ ناپاک ارادہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس ملک کا ہر باشندہ جمہوریت پسند ہے۔ اگر اس دیش کو غلامی کی طرف دھکیلا گیا تو اس دیش میں رہنے والا عقل مند ہندو، اس دیش میں رہنے والا امن پسند مسلمان
اس دیش میں رہنے والا انصاف پسند عیسائی، اس دیش میں رہنے والا اتحاد پسند سکھ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اگر حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لا کر، اگر وہ RTI میں تبدیلی کر کے، اگر وہ ٹرپل طلاق بل پاس کر کے، اگر وہ میڈیا پر قبضہ جما کر، اگر وہ دیش کے مشہور مقامات کو گروی رکھ کر، اگر وہ 2 کوڑی کا IT سیل بنا کر، اگر وہ RSS کی دلالی میں دم بھر کر، اگر وہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کر کے، اگر وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا کر، اگر وہ سیکولر دیش کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب اس دیش کو غلام بنانا آسان ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی غلط فہمی اور کھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اب اس دیش کو غلام بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ دیش آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا۔ ہم اسی گلی کے ہیں، خاک سے یہیں خاک اپنے ملائیں گے، ہم اسی گلی کے ہیں، خاک سے یہیں خاک اپنے ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔